نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعلنا بعضکم لبعض فتنۃ تصبرون وکان ربک بصیرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غدوہ لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازلت لائک اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سعادت سلام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر اس گل کا ذکر کرا کہ اللہ پاک اپنے بندیاں نو دی ملاقات دا طالب ہے اور منتظر ہے۔ قرآن کریم دی سورہ فرقان دی 20 ہے پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوا۔ اس ہے پاک سن رب نے فرمایا کہ آ تسی صبر کیتے بیٹھے ہو حالانکہ تہاڈا رب تہاڈی طرف دیکھ رہا ہے اور تہاڈا منتظر ہے۔ اس ہے پاک سن رب نے فرمایا کہ تہاڈا رب جڑا ہے تہاڈی طرف بڑی محبت اور پیار بھری نگاہ نال دیکھ رہے ہر ویلے۔ اللہ نے پیارے حبیب بھی دیکھ رہے ہیں کہ ماں سو اللہ تو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے میرا دیدار حاصل کرے جس مقصد واسطے میں انہوں پیدا کیتا۔ شیطانیاں نہ کر، چل اتنے بہ جا آرام نال، تارا نو پیندی ہے میں شارٹ کروں تارا باہر سونا رب جیڑا ہے یہ بڑی محبت بھری نگاہ ہر ویلے ہر انسان طرف دیکھ رہا اور اللہ تعالیٰ فرماندا کہ میں تہاڈا منتظر ہاں کہ تسی میری حضوری میں حاضر ہو، میری بارگاہ میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرو۔ جی میں کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام ہو، دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے، دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں نہ بن اپنا تو بن، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں نکلے میرے کانا دل کے مکینوں میں۔ سو رب نے فرمایا میں تو اشارہ کہ تمہیں نیڑے ہر ویلے تہاڈے کول ہاں، تہاڈے نفساں جو تسی کیوں نہیں غور نہ دیکھدے، وہ ماں کو میں تھوڑے نال فسم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو گے اندر باہر ہر جگہ ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، نفس و آفاق دے اندر ہر جگہ اللہ سونا اپنے پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ اور سونا رب منتظر ہے اپنے بندیاں دا کہ میری بارگاہ چ آ کے میرا دیدار کرن، میرے نہ ہم کلام ہون، اور اللہ پاک بڑے پیار نہ ہر ویلے ہر انسان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ماں سو اللہ تو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ اس میں رب فرماندا ہے کہ میں تہاڈا منتظر ہاں لیکن تسی صبر کر کے بیٹھے ہو آرام نال، دنیا میں معاملہ جڑ گئے ہوئے ہو، اگر یہ معاملے جڑ گئے رہو گے تو جہنم چ لے جائے گا سارا پروگرام، تھوڑے دو جہان برباد کر دے گا۔ اگر تسی چاہتے میرا دیدار کرنا پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن و سنت پہ عمل کرو، اجماع اہل سنت کے نال رہو، پھر وہ پیشوا کو نوری کنیکشن حاصل کر کے انہوں کو اپنے اندر نوری چاہ گل فلا چمبے کے بوٹی لواؤ اور ان زیر نگرانی مصنوع ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق کی قرب و ولایت کرو تاکہ روح تہاڈی قوت پرواز پیدا ہو جائے۔ تو پھر وہ پیشوا دے اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے روحانی مدد نال تسی میرے فضل و توفیق نہ میری بارگاہ حاضر شرف حاصل کر سکو۔ اللہ صلی اللہ فرماندا میں تہاڈا منتظر ہاں کہ کدوں تسی آؤندے ہو، لیکن میرے تک پہنچنے واسطے تمہیں اپنے نفس نو مطمئنہ بنانا پینا، قلب نو پاک کرنا پینا، پھر ہی تیری روح کی نعمت حاصل ہوئے گی، روح کی قوت پرواز پیدا ہوئے گی۔ سنے رب نے قرآن سے اور بھی جگہ جگہ سارا پروگرام دسیا کہ انسانوں کہ جنہیں میرے دیدار کا انکار کیا سونا فرماتے سارے عمل ضائع میں بغیر حساب تو انہیں جہنم چڑھ دیاں گا، جڑے میرے دیدار دے منکر نے دنیا دی خوش ہے جنہاں ٹکانا پھر جہنم ہے۔ اس واسطے کافر اور منافق جڑے آ وہ اللہ دے دیدار دیاں گلاں نوں چھپاؤندے رہے۔ انہیں تبلیغی صاحب پڑھ کے دیکھ لو جڑے انہیں قرآن پاک نے مقابلے بنائے نے،
انہاں چ عشق الہی دیدار الہی دا عروج قوت پرواز دا ذکر ہی نہیں ہوندا، صرف اپنے مخصوص قسم کے مسئلے قرآن و سنت جو کٹ کے اپنے الگ تبریکی نصاب بنتا، حالانکہ سچے مومن کا تبریکی نصاب صرف قرآن و سنت ہے، جنہیں بارے اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تھوڑے تو دو چیزاں چھڑ چلے ہیں، قرآن پاک دوجا اپنی سنت، اگر تسی انہیں مضبوطی نہ پڑھی رکھو کدے گمراہ نہیں ہو گے۔ قرآن و سنت مکمل پروگرام موجود ہے، دنیا جہان دے علم قرآن پاک سے موجود ہے، دنیا قرآن پاک ایسی حیران کر کتاب ہے، عقل حیران ہے، پورا قرآن تا دور ہے، 6666 آیتاں، قرآن دے ہر حرف جڑا وہ ایسا بے کنار سمندر ہے، ایسے ایسے معنی محافیم اسرار و رموز پوشیدہ نے کہ عقل حیران ہے۔ اس واسطے کرتے لاہور ڈاکٹر اقبال نے فرمایا قرآن میں ہوتا جانا مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو تھا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خارج اتار کے قرآن ہو کر، لیکن گمراہ فرقہ نے اپنے اپنے پروگرام بنا لے، الگ تبلیغی نصاب بنا لے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ انہوں نے بارے کرندے لاہور اقبال نے سڑ کے گل کہی سکے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجہ ہوئے فقیہان حرم بے توفیق، قرآن کو بازیچہ اتفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد ہے۔ اور 2 نمبر غیر شرف بابیاں نے بارے علم اقبال فرماندے الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی یاری، سلطانی بھی یاری، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کرا، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاگوں کے تصور میں چڑیوں کا نشیمن، نہ خوش و بیزار ہو مرمر کی سروں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ بہرحال آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے تو سونا رب فرماندا ہے بندیا تو صبر کر کے آرام نہ بیٹھا کرے میری بارگاہ چ حاضری واسطے، کوشش نہیں کرتا تو، حالانکہ میں ہر ویلے بڑی پیار اور محبت کی نگاہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، اور میں تیرا منتظر ہاں، تیرا انتظار کر رہے ہیں کہ تو میری بارگاہ تک رسائی حاصل کریں۔ تو اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سن ایسا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سارے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، اور تیری سونی پاک ذات دے اللہ سونیا ساڑا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سر کیا ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں بخشا معاف فرمائے، قرآن سے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے، کافرہ منافقان دجالیاں افلاطونیاں اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمیٰ درد کبرا عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب ہوسا وما علینا الا البلاغ المبین۔